اللہ رب ذوالجلال کے بہت سے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو اللہ کے اتنے مقرب بن جاتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور ریاضت و مجاہدہ کرتے کرتے وہ اللہ کے اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں، اللہ کا اتنا قرب پا لیتے ہیں کہ اگر وہ جنت کا سوال کریں تو اللہ ان کو جنت بھی عطا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ولی کسی اور کے لیے جنت کا سوال کرے تو اللہ رب الجلال ان کے اس سوال کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کے ساتھ سفر پر نکلا، تو جب ہم بصرہ میں پہنچے اور بصرہ کی گلیوں میں ہم گھوم رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان مکان تعمیر کر رہا ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں ایسا حسین جوان میں نے دیکھا نہیں تھا پہلے کبھی۔ تو وہ گھر تعمیر کروا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ جب مالک بن دینار کی اس نوجوان پر نظر پڑی تو مالک بن دینار نے کہا جعفر اس حسین چہرے والے نوجوان کو دیکھو کہ یہ عمارت پر کتنا حریص ہے کہ اسی کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اور اتنا حسین چہرہ یہ دوزخ میں جلے گا، تو اے جعفر کیوں نہ ہم اس پر کوشش کریں اور اس دوزخی نوجوان کو جنتی بنا دیں۔ حضرت جعفر نے عرض کی حضور جیسا آپ چاہیں۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو جا کر سلام کرو۔ جعفر گیا، اس نوجوان کو سلام کیا، اس نوجوان نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اس نوجوان کو بتایا کہ جو سامنے شخصیت کھڑی ہے یہ مالک بن دینار ہیں، آپ ان کو جا کر سلام کریں۔ تو وہ نوجوان اٹھا، حضرت مالک بن دینار سے مصافحہ کیا، ادب و احترام سے پیش آیا اور کہا کہ بزرگوں اگر کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، میں آپ کی وہ پوری کر دیتا ہوں۔ مالک بن دینار نے فرمایا نہیں، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، البتہ یہ تو بتاؤ تم کیا کر رہے ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروا رہا ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا اس پر لاگت کتنی آئے گی، خرچہ کتنا آئے گا اس محل پر؟ تو کہنے لگا 1,00,000 درہم اس محل پر خرچ آئے گا۔ مالک بن دینار نے کہا 1,00,000 درہم اس پر خرچ کرو گے، لیکن پھر بھی تمہارے پاس ضمانت نہیں ہے کہ تم اس میں رہائش بھی کر سکو گے یا نہیں، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ محل کتنے عرصے تک قائم رہے گا، شاید کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، شاید کہ زلزلہ آئے یہ تباہ و برباد ہو جائے، شاید کہ اس میں کسی کو رہنا ہی نصیب نہ ہو، تو ایسا گھر تم کیوں تعمیر کر رہے ہو، اور ایسے گھر پر جو فنا ہونے والا ہے اس پر اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ سودا کرو، میں تمہیں ایک ایسا محل عطا کروں گا کہ جو جواہرات سے مرصع ہوگا، جس کا فرش مشک کا ہوگا، جس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس محل سے خوشبو اٹھ رہی ہوگی، اس کے اندر غلمان ہوں گے، اس کے اندر خادمائیں ہوں گی، اس کے اندر خادم ہوں گے، اس کے اندر دنیا جہاں کی سب نعمتیں ہوں گی، اور وہ محل ایسا ہے کہ اس کو کسی مستری نے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ رب ذوالجلال نے کہا کن ہو جا تو وہ محل تعمیر ہو جاتا ہے۔ تو تم مجھ سے جنت کا محل خرید لو 1,00,000 درہم کے عوض، اور اس محل کو تعمیر کرانا چھوڑ دو۔ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھے 1 رات کی مہلت دیں، میں سوچ کر آپ کو دوسرے دن بتاتا ہوں، آپ صبح کے ٹائم میرے پاس آ جائیے۔ مالک بن دینار نے اس کو 1 دن کی مہلت دے دی۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں مالک بن دینار کے ساتھ واپس آ گیا تو حضرت مالک بن دینار پوری رات اس نوجوان کے لیے دعا کرتے رہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو جنتی بنا دے اور اس کو محل والا بنا دے، یا اللہ اس کو آخرت میں کامیابی دے دے۔ پوری رات اس نوجوان کے لیے مالک بن دینار دعا کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی حضرت مالک بن دینار اس نوجوان کے پاس آئے تو نوجوان انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مالک بن دینار کو دیکھا فوراً دوڑتا ہوا آیا، حضرت مالک بن دینار سے مصافحہ کیا اور حضرت مالک بن دینار سے کہا کہ حضور واقعی آپ 1,00,000 درہم کے عوض جنت کا محل مجھے خرید کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ فرمایا اچھا
پھر یہ کاغذ اور یہ قلم ہے، لکھیں آپ اس پر تحریر۔ تو حضرت مالک بن دینار نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مالک بن دینار ضمانت لیتا ہے فلاں بن فلاں کے لیے کہ میں نے رب تعالیٰ کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ تمہیں ایسا محل عطا کرے گا کہ جو ہر نعمت اس محل کے اندر ہوگی، جو خواہش یہ کرے گا وہ خواہش اس محل کے اندر پوری ہوگی، اور وہ محل ایسا ہوگا کہ جو کبھی فنا نہ ہوگا، اور اس محل کے اندر یہ عیش و عشرت والی زندگی گزارے گا۔ تو میں رب کریم کی مدد سے اس ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ تحریر لکھ کر اس نوجوان کو دے دی۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے 1,00,000 درہم حضرت مالک بن دینار کے حوالے کیے۔ مالک بن دینار نے راستے میں ہی غریبوں کو بانٹتے بانٹتے گئے، اور جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو 1 درہم بھی مالک بن دینار کے پاس باقی نہ بچا تھا، سب غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ حتیٰ کہ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں مالک بن دینار کے پاس رات کے وقت 1 پیسہ بھی نہیں بچا جس سے وہ رات کی روٹیاں خرید سکیں، یعنی جو کچھ بھی 1,00,000 درہم ملے تھے وہ سب کے سب غریبوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ اور پھر حضرت مالک بن دینار وہاں پر ہی رہے، بصرہ کے اندر ہی۔ تو جب 40 دن گزر گئے تو مالک بن دینار ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا ہے۔ مالک بن دینار نے وہ پرچہ اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بندے مالک بن دینار کو آزاد کرتا ہوں، اور مالک بن دینار نے جس نوجوان کے لیے جنت کی ضمانت لی تھی اس نوجوان کو جنت کا محل مل چکا ہے، حتیٰ کہ جو محل بتایا گیا تھا اس سے 10 گنا اضافے کے ساتھ اس کو محل دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار نے جب وہ رکا پڑا تو آپ دوڑے دوڑے جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس نوجوان کے گھر پر پہنچے۔ جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ اس نوجوان کا تو آج انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار نے لوگوں سے کہا کہ اس نوجوان کو جس نے غسل دیا تھا اس غسال کو بلا کے لے کر آؤ۔ لوگ اس غسال کو لے کر آئے۔ مالک بن دینار نے اس غسال سے کہا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس نوجوان کو غسل کیسے کیسے دیا، اور کیا کیا چیزیں تم نے اس کے کفن کے اندر رکھی تھی۔ وہ غسال کہنے لگا کہ جب اس نوجوان کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھ سے وصیت کی کہ میرے پاس ایک کاغذ ہے کہ جس میں جنت کی ضمانت لکھی ہوئی ہے، یہ میرے جسم اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ تو بس میں نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد وہ وصیت نامہ میں نے کفن کے اندر اور جسم سے متصل اس کو لگا کر رکھ دیا۔ مالک بن دینار نے وہ خط نکال کر اس غسال کو دکھایا، کہا کہ یہی وہ خط ہے۔ تو وہ غسال حیران ہو گیا، کہنے لگا حضور واقعی یہ تو وہی خط ہے، آپ کے پاس کیسے آیا؟ حالانکہ میں نے تو اس کو قبر کے اندر خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ میں نے ہی تو جنت کی ضمانت لی تھی، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس نوجوان کو جنت عطا کر دی، کیونکہ اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کو جنت عطا کر دی، اور وہ ایسی عطا کی ہے کہ 10 گنا مزید اس محل کے اندر نعمتیں اللہ رب ذوالجلال نے اس کو عطا کر دی۔ تو اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے ولی اگر کسی کے لیے جنت کی ضمانت دے دیں تو اللہ رب ذوالجلال اپنے ولی کی لاج رکھتے ہوئے ان کو بھی جنت عطا کر دیتے ہیں۔